علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ایک غلطی کی نشاندہی کریں گے جو اکثر لوگ کر جایا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنے بچوں کو جب کلمہ شریف پڑھاتے ہیں، ابھی بچہ بولنے کے قریب ہوتا ہے تو اکثر لوگ بچے سے کہتے ہیں کہ لا الہ کرو، لا الہ۔ حالانکہ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا بولنے کا جو آغاز ہے وہ کلمہ شریف سے ہو۔ ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ حدیث پاک ہے۔ لیکن حدیث پاک سے پہلے میں آپ کی توجہ اس غلطی کی طرف کرواتا ہوں کہ لوگ جب بچے کو کلمہ شریف پڑھاتے ہیں، جو بھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، زیادہ بول نہیں سکتا، تو بچے سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ کہو، لا الہ۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر تو کوئی جان بوجھ کے اور اپنا عقیدہ یہی رکھتا ہے، پھر تو معاذ اللہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ لا الہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ یہی پڑھاتے ہیں کہ جب بچے نے ابتدا کی تو بچے سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ کہو۔ تو لا الہ یہ بچے سے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ پوری بات کہ بچے سے جب بھی کہیں تو یوں کہیں کہ بیٹا لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر یوں کہہ دیا لا الہ، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا۔ تو اب ہم ذرا غور کریں کہ کیا یہ بات کہنا کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیا یہ درست ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے۔ تو پھر جب ہم یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، پھر مطلب پورا ہوگا۔ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، اس سے ہم نے اس بات کر دیا ہاں مگر اللہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بھی اپنے بچوں کے بولنے کا آغاز کروائیں تو کلمہ شریف سے کروائیں، لیکن پورا جملہ بولیں، لا الہ الا اللہ۔ بیٹے سے کہیں، بیٹی سے کہیں کہ بیٹا لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، تو یہ مطلب پورا ہوگا۔ تو پھر آہستہ آہستہ پورا کلمہ شریف پڑھائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن اگر لا الہ کہا تو بات پوری نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ کہا تب ٹھیک ہے، تب بات پوری ہوگی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب وہ بولنے لگ جائے تو پھر پورا کلمہ شریف پڑھایا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن اگر صرف جو ہے لا الہ کے اوپر بات رکھی تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو اگر الا اللہ نہیں کہا جائے گا تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، حالانکہ الا اللہ اللہ تو ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، تو یہ بات پوری ہے۔ تو لا الہ ایسے نہ کہا جائے، بلکہ پوری بات کی جائے۔ اور پھر اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث پاک ہے
کہ اپنے بچوں کے بولنے کا آغاز، اپنے بچوں کے بولنے کا افتتاح لا الہ الا اللہ کے ساتھ کرواؤ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کرواؤ۔ یعنی کہ جب آپ کا بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، کچھ نہ کچھ الفاظ بولتا ہے، تو اس کو لا الہ الا اللہ کا ورد کرواؤ، اس کا آغاز جو ہے اللہ کے نام سے کرواؤ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آغاز، بولنے کا آغاز لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا، اور پھر اس کا جو آخری وقت تھا، یعنی کہ مرنے کا وقت، آخری وقت جب آیا، تو پھر بھی اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی یہ پورا کلمہ پڑھا، تو فرمایا کہ وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ، اپنے مردوں کو یعنی کہ مرنے والوں کے پاس بھی اس کی تلقین کرو، جو مرنے کے قریب ہو اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھا جائے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آغاز بھی اس کلمے پہ ہوا اور اس کا آخری وقت، اختتام، وہ بھی اسی کلمے پہ ہوا، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثم عاش الف سنۃ، اگر کوئی بندہ 1000 سال بھی زندگی گزارتا ہے، 1000 سال بھی زندگی گزارے، لیکن اس کا آغاز بھی کلمہ شریف سے ہوا، اختتام بھی یعنی کہ مرتے وقت بھی اس نے کلمہ شریف ہی پڑھا، کلمہ شریف کے اوپر اس کی موت آئی، تو حضور فرماتے ہیں کہ 1000 سال اس نے زندگی گزاری ہو تو ما سئل عن ذنب واحد، تو ایک گناہ کے بارے میں بھی اس سے نہیں پوچھا جائے گا، ایک گناہ کا بھی سوال نہیں ہوگا کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، بلکہ اللہ کریم اس کلمہ شریف کی برکت سے جو ہے اس کے آغاز اور اس کا اختتام کلمہ شریف پہ ہوا ہے، اس کی برکت سے اس کی پوری زندگی کی جو برائیاں ہیں اللہ کریم ان کو بھی مٹا دے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کی بخشش فرما دے گا جس کا آغاز اور اختتام کلمہ شریف پہ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے پہلے کلمہ پڑھا تھا تو اب جو ہے آخر میں ہم کلمہ پڑھ لیں گے تب کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ خاتمہ جو ہے، جو آخری وقت ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تب ہی کلمہ شریف کے اوپر ہوگا کہ جب اس کی زندگی اچھی گزری ہوگی، اس نے اللہ کریم کو راضی کیا ہوگا، وہ اس کلمے سے محبت کرتا ہوگا، دل کے اندر خوف خدا ہوگا۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک ہے کہ جس کا ابتدا کلمہ شریف سے ہوئی اور اس کی انتہا بھی کلمہ شریف پہ ہوئی، تو فرمایا کہ اللہ کریم جو ہے اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے بولنے کا افتتاح، بولنے کا آغاز کلمہ شریف سے کرواؤ، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ اپنے بچوں کے بولنے کا آغاز لا الہ الا اللہ کے ساتھ کرواؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق